السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ وبارک وسلم۔ میں نے خواب میں اس درود شریف کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ اس کا مطلب کہ بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے یہ ہے کہ عرب میں کھجور غلہ وغیرہ پیمانوں میں ناپ کر بیچا جاتا تھا، جیسا کہ ہمارے شہروں میں یہ چیز وزن سے بکتی ہے، تو بہت بڑے پیمانے کا مطلب گویا بہت بڑی ترازو ہوا، اور گویا حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے درود کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تولا جائے، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی ترازو میں وہی چیز تولی جائے گی جس کی مقدار بہت زیادہ ہوگی۔ تھوڑی مقدار بڑی ترازو میں تولی بھی نہیں جا سکتی۔ جن ترازوؤں میں حمام کے لکڑ تولے جاتے ہوں ان میں تھوڑی چیز وزن میں بھی نہیں آ سکتی، پاسنگ میں رہ جائے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کا علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جو چیز تھوڑی مقدار میں ہوا کرتی ہے وہ ترازوؤں میں تلا کرتی ہیں، اور جو بڑی مقدار میں ہوتی ہیں وہ ترازوؤں میں تلا کرتی ہیں، اور جو بڑی مقدار میں ہوا کرتی ہیں وہ عام طور سے پیمانوں ہی میں ناپی جاتی ہے۔ ترازوؤں میں ان کا آنا مشکل ہوتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد نقل کیا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث سے بھی یہی نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا درود بہت بڑے پیمانے سے ناپا جائے، جب وہ اہل بیت پر درود بھیجے تو یہ پڑھا کرے: اللہم اجعل صلاتک و بارکاتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین وذریات و اہلیات کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہی نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض سے بھرپور پیالہ پیے وہ یہ درود پڑھا کرے: اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصحابہ وانصارہ واشیاعہ ومحیاہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اس حدیث کو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شفا میں نقل کیا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما عابد اعلی دیکھا خیر الخلق کلہم
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو یہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، آپ کے انتقال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، انتقال کے بعد بھی اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ انبیاء کے بدن کو کھائے، بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کے اجساد جسم کو زمین پر حرام کر دیا، پر کوئی فرق نہیں ہے ان کے لیے دونوں حالتیں، یعنی زندگی اور موت میں۔ اور اس حدیث پاک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ درود روح مبارک اور بدن مبارک دونوں پر پیش ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہو سکتی ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے ہر نبی مراد ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیٰ نبیانہ و علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دیکھا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اور یہ حدیث کی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے، اور رزق اور مراد رزق مانوی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی کوئی مانع یعنی رکاوٹ نہیں کہ رزق حصی و رزق جو محسوس طور پر دیکھا نہ جا سکے مراد ہو، اور وہی ظاہر اور متبادر ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بہت سے طرق سے نقل کی ہے کہ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، تمہارے افضل ترین ایام میں سے جمعہ کا دن ہے، اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائش ہوئی، اسی دن میں نفخہ یعنی پہلا سور اور اسی سا کا دوسرا سور ہوگا، بس اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ تو قبر میں پوشیدہ یعنی گل کر مٹی ہو چکے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی بدنوں کو کھائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے اوپر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو پیش کیا جاتا ہے، بس جو شخص میرے درود پڑھنے میں سب سے زیادہ ہوگا وہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ مضمون کی کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب ہوگا۔
فصل اول کے 5 میں گزر چکا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراً پیش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میرے اوپر روشن رات یعنی جمعہ کی رات اور روشن دن یعنی جمعہ کا دن میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خالد بن معدن وغیرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ سلیمان بن سہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں، کیا آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حج کیا اور مدینہ پاک حاضری ہوئی اور میں نے قبر اطہر کی طرف بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو میں نے روضہ اطہر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ بلوغ المسرت میں حافظ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف کی زیادہ فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ساری مخلوق کی سردار ہے، اس لیے اس دن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ ایک خصوصیت ہے جو اور دنوں کی نہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی پشت سے اپنی ماں کے پیٹ میں اسی دن تشریف لائے تھے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور بن اوس رضی اللہ تعالیٰ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے صاحبزادے عبداللہ وغیرہ حضرت سے نقل کی گئی ہے، جن کی روایت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما عابد علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی نور علی السارات ومن صلی علی یوم الحمات شامتین مرات غفرات لہ ذنوب
لا ما اینا امان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعہ کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود بھیجے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیعہ میں اس حدیث کو متعدد روایت سے جن پر جوف کا حکم بھی لگایا ہے نقل کیا، اور صاحب اتفاق نے بھی شرح احیاء میں اس حدیث کو ترک سے نقل کیا ہے، اور محدثین کا قاعدہ ہے ضعیف روایات بالخصوص جب کہ وہ متحد طرق سے نقل کی جائے فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے جامع الصغیر کے حوالے سے با روایت طبرانی و دار قطنی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بھی نقل کی جاتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ دار قطنی کی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ درود کس طرح پڑھا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد عبدک و ناصحبک و رسولک النبی الامی، اور یہ پڑھ کر ایک انگلی بند کر لے۔ انگلی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں پر شمار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گننے کی ترغیب وارد ہوئی ہے، اور ارشاد ہوا کہ انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے قیامت میں ان کو گویا بولنے کی طاقت دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا، جیسا کہ فضائل ذکر کی فصل دوم کی حدیث نمبر 18 میں یہ مضمون تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں گناہ کرتے ہیں، جب قیامت کے دن پیشی کے وقت میں ہاتھ اور انگلیوں وہ ہزاروں گناہوں گنوائیں جو ان سے زندگی میں کیے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی گنوائیں جو ان سے کی گئی ہیں یا ان سے گنی گئی ہیں۔ دار قطنی کی اس روایت کو حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بتلایا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پڑھے، اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی کہ اگر اس روشنی کو ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہوگا۔ اللہ اکبر۔